المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کچھ کلاسز میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات کے بارے میں بات کی تھی۔ امام الطحاوی رحمہ اللہ نے کئی صفات کا ذکر کیا تھا اور کئی صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس بات کیا تھا۔ مثلا ان اللہ تعالیٰ واحد لا شریک لہ لا شیء مثلہ ولا شیء یعجزہ ولا الہ غیرہ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء لا یفنی ولا یبید ولا یکون الا ما یرید لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام ولا یشبہ الانام۔ اس کے بعد کئی صفات کا ذکر پھر سے تھا۔ حی لا یموت، یعنی اللہ زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ قیوم لا ینام، اس پہ بھی ہم نے بات کی کہ قیوم کے کیا معنی ہے۔ خالق بلا حاجہ، اللہ خالق ہے۔ رازق بلا مؤنہ، ممیت بلا مخافہ، باعث بلا مشقہ، یعنی کئی صفات کا جو تذکرہ ہوا، یعنی اللہ واحد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ قدیم ہے، اول ہے، دائم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، اللہ ارادہ کرنے والا ہے، صفت ارادہ کا اس بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حی صفت حیات کا اس بات کیا گیا ہے، اسی طرح قیوم ہے۔ تو ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد امام الطحاوی رحمہ اللہ نے اہل السنہ کے مسلک کی مزید توضیح اس سلسلے میں فرمائی ہے اور بڑا عمدہ نقطہ اٹھایا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے صفات کا اس بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی اسما ہیں، اس کی کئی صفات ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفات علیٰ ہیں۔ تو ان تمام صفات کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، یہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی، آگے بھی اس پہ بات ہوگی، کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری صفات کمال ہیں۔ صفات کمال یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی صفت نقص نہیں ہے۔ جس بھی صفت میں اللہ تبارک یعنی جس بھی صفت سے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کوئی صفت نقص والی ہو، وہ اللہ کے لیے اس کا اس بات کرنا جائز، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے لیے کمال ہے، کمال مطلق۔ تو اللہ کی جو بھی صفت ہے وہ صفت کمال ہے، اس کی جتنی بھی صفات ہے وہ ساری صفات کمال ہے۔ تو ان صفات کے اس بات کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن اس بات کو یاد رکھنا ہے، یہ جو ہم صفات کا اس بات کرتے ہیں، ما زال بصفاتہ قدیما قبل خلقہ، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ یہاں پہ ہمارا یعنی اہل السنت والجماعہ اور جہمیہ کا اختلاف ہے، یہاں پہ اہل السنہ اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ما زال بصفاتہ قدیما قبل خلقہ، اللہ تبارک و تعالی پہلے سے ہی ان صفات سے متصف تھا، ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالی ان صفات سے ہمیشہ سے متصف تھا، مخلوق کو بنانے سے پہلے۔ ابھی اس نے مخلوق کو نہیں بنایا تھا، اس کی مزید وضاحت ہوگی آج کی کلاس میں انشاءاللہ، کہ مخلوق کو ابھی اللہ نے نہیں بنایا تھا لیکن اس سے پہلے وہ ان صفات سے متصف تھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ صفات سے عاری تھا، یعنی اللہ مثلا علی سبیل المثال اللہ کے لیے صفت خلق کا اس بات ہے، الخلق۔ کوئی انسان ایسا کہہ سکتا ہے، کہے گا کہ بھائی اللہ جو تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے خالق نہیں تھا، وہ بعد میں خالق بن گیا مخلوق کو بنانے کے بعد، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے اللہ صفت سے عاری تھا، تو اللہ میں چینج ہو گئی، جس کو ہمارے متکلمین نے کہا ہے حلول الحوادث، اللہ محل للحوادث بن گیا، اس میں چینجز ہو رہی ہیں۔
ٹھیک ہے. تو ایسی باتیں کئی لوگوں نے کہی ہیں جیسے جہمیہ یا وغیرہ نے. تو امام صاحب فرماتے ہیں ویسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ ہمیشہ سے مخلوق کو بنانے سے پہلے بھی ان صفات سے متصف تھا. لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہ من صفاتہ. مخلوق کو بنانے کے بعد کسی بھی چیز کا اس میں اضافہ نہیں ہوا جو پہلے نہیں تھی. یعنی مخلوق کو اللہ نے جب مخلوق کو بنایا ایسا نہیں ہوا کہ مخلوق کو بنانے کے بعد یا کریشن کو بنانے کے بعد, کریشن کو کریٹ کرنے کے بعد اللہ میں کسی بھی صفت کا اضافہ نہیں ہوا. اللہ جیسا تھا اللہ ازل سے صفات سے متصف تھا. مخلوق کو بنانے کے بعد اس میں صفات نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے صفات کمال سے متصف ہے. جتنی بھی صفات اس کے لیے ہیں جن کا اس بات قرآن میں ہے یا جن کا اس بات احادیث میں ہے جن کو ہم مانتے ہیں, وہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ان سے متصف ہے اور مخلوق کو بنانے سے کسی بھی صفت کا اضافہ نہیں ہوا. ایک بات. اور اس کے بعد وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا, جیسا کہ ہم نے دیکھا اللہ جس طرح ازل سے صفات سے متصف تھا, كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا, اسی طرح وہ اب تک ان صفات سے متصف رہے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ صفات ازلی بھی ہیں اور یہ ابدی بھی ہیں. ازل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موصوف تھا. اللہ جب سے ہے, اللہ کب سے ہے اس تو سوال پوچھنے کے لائق نہیں. اللہ ازل سے صفات سے متصف ہے اور اللہ ابد تک ان صفات سے, نہ کبھی اللہ صفات سے آری تھا جن صفات سے وہ متصف ہے کہ پھر بعد میں وہ صفات آئی, اور نہ ایسا ہے کہ کوئی وقت ایسا آئے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نعوذ باللہ ختم ہوگی, کیونکہ صفات اور ذات کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت آسان جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے بہت حکمت ہے اس کے پیچھے, بہت دقیق باتیں بھی یہ ہیں. تو یہاں پہ جو ہم نے لکھا ہے کہ ما زال ولا یزال, ما زال اور لا یزال فعلان یدلان علی الاستمرار والدوام. یہ دو فعل ہیں. ما زال ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لا یزال مستقبل کے لیے. ٹھیک ہے. تو ما زال یہاں پہ استعمال کیا گیا کیونکہ یہ ماضی کے لیے تھا. ٹھیک ہے. تو لا یزال یہ مستقبل کے لیے استعمال کیا گیا. تو یہ فعل ہیں جو دلالت کرتے ہیں استمرار اور دوام پہ, کسی چیز کی کنٹینیوٹی اور اس کے ثابت رہنے پہ. ما زال يدل على الدوام في الماضی, ما زال دلالت کرتا ہے, دوام ہے اس چیز کا جس کے لیے استعمال کیا جائے یہ فعل ماضی میں. ولا يزال في المستقبل, اور لا يزال مستقبل پہ دلالت کرتا ہے. فاللہ تعالی ما زال ولا يزال موصوفا بصفات الکمال في الازل. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے موصوف تھے اور ہمیشہ رہیں گے موصوف صفات کمال سے ازل میں. والقدم الذی لا نہایت له, اور اتنا قدیم جس کی کوئی نہایت, اس قدم میں جس کی کوئی نہایت نہیں, کیونکہ اللہ کا کوئی آغاز نہیں ہے. ولا یزال کذلک موصوفا بصفاته سبحانہ وتعالی, اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی موصوف رہیں گے صفات کمال سے ہمیشہ تک. تو اس عبارت کا یہ معنی ہے. تو دیکھیں اس کا پس منظر کیا ہے. تو شیخ عبد الرحمن ناصر البراق فرماتے ہیں, جو معروف معاصر علماء میں سے ہیں, فرماتے ہیں الجہمیۃ والمعتزلۃ یقولون. یہ جو دو بہت ہی خطرناک فرقے, ان کا کئی مرتبہ ذکر آیا, یا آگے بھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی ان کا ذکر آئے گا, جہمیہ اور معتزلہ. جہمیہ اور معتزلہ. تو جہمیہ کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ جعد بن درہم کے فالوورز تھے. اس کے بعد آگے اس فلسفے کو, اس فکر کو آگے چلایا جہم بن صفوان نے. تو جعد بن درہم سے پہنچا جہم بن صفوان تک, اور جہم بن صفوان کی وجہ سے اس کا نام پڑا جہمیہ. تو جہمیہ اور معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہ صار متکلما بعد ان لم یکن لیس متکلما بمعنی انہ یقوم به الکلام. اہل السنہ کا ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تھے وہ ازل سے متکلم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے متکلم تھے, یعنی کلام کرتے تھے, لیکن پھر کلام وہ کب کرے وہ اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے. اس پہ ہم نے بات کی ہے کہ صفات الذات, یاد ہے آپ کو, کچھ صفات ہم نے ایسی کہی تھی جن کا تعلق اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے, اور کچھ صفات ایسی ہے جن کا تعلق اللہ کی مشیت کے ساتھ, جن سے اللہ ہمیشہ موصوف ہے, اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کی مشیت پہ موقوف ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ ہم نے بات کی ہے, صفات الذات اور صفات الفعل. آپ جائیں پچھلی کلاس میں آپ دیکھیں, اس پہ انشاءاللہ بات کر چکے ہیں ہم. تو معتزلہ اور جہمیہ کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے متکلم نہیں تھے, یعنی اللہ پہلے نعوذ باللہ صفت کلام سے آری تھے. کس اعتبار سے؟ انہ یقوم به الکلام, یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے کلام, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے متکلم ہے, پھر اللہ کی مرضی, اللہ جب چاہے کلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے کلام پہ قادر ہے. اللہ
تبارک و تعالیٰ عدل سے متکلم ہے پہلے سے، لیکن پھر اللہ جب چاہیں کلام کرتے ہیں. لیکن معتزلہ اور جہمیہ کہتے ہیں نہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے متکلم نہیں تھے، اس اعتبار سے کہ وہ ازل سے کلام پہ قادر، اللہ ازل سے کلام پہ قادر نہیں تھا. بل یریدون انہ خلق کلاما، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کو بنایا. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام کیا ہے؟ مخلوق. ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کا جو کلام ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اور چونکہ یہ صفت ازل سے اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی. یہ اہل السنہ کا ماننا یہ ہے. اسی لیے اس پہ جو لڑائی ہوئی تھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جنہوں نے اہل السنہ کے مسلک کی ترجمانی کی تھی، وہ ڈٹے تھے اس پہ. اور یہاں سے مامون کے زمانے میں معتزلہ کا مسلک تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے متکلم نہیں تھے، اس اعتبار سے کہ دیکھیں جب کوئی کلام کرنے والا ہوتا ہے وہ کلام اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس سے متصف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کلام سے متصف نہیں ہے، بلکہ کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کو بنایا. اللہ کلام کو کریٹ کرتا ہے. جب اللہ کلام کو کریٹ کرتا ہے تو جس چیز کو کریٹ کیا تو وہ کریشن ہو گئی، وہ مخلوق ہو گئی. تو اس اعتبار سے قرآن بھی مخلوق ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. سمجھائی بات؟ تو یہاں پہ ہم مختصر ان چیزوں کی طرف اشارے کرتے ہیں. اچھا، بل یریدون انہ خلق کلاما، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کلام کو بنایا. لان الکلام عندهم مخلوق، کیونکہ ان کے نزدیک کلام کیا ہے؟ مخلوق. والقرآن مخلوق، لہذا نتیجتاً قرآن بھی کیا ہے؟ وصار فاعلا بعد ان لم یکن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل بن گئے جبکہ اس سے پہلے وہ فاعل نہیں تھے. یہ معتزلہ کا ماننا ہے. ولیس معنی ذلک انہ یقوم بہ الفعل، یعنی وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ اللہ، یہ فعل اللہ کا ہے، اللہ اس فعل پہ ازل سے قادر ہے، وہ اس بات کو نہیں مانتے. وانہ یفعل فعلا یقوم بذاتہ، یا وہ اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا وہ فعل ہے جو اللہ کے ساتھ قائم ہے، جس طرح باقی صفات ہے، صفت کلام بھی ویسے. وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کلام نہیں کرتے بلکہ کلام کو کریٹ کرتے ہیں. پھر اس کو وہ عزت دینے کے لیے، تشریف دینے کے لیے، اضافت و تکریم کہتے ہیں اس کو، اضافت و تشریم، پھر اس کو عزت دینے کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ میرا کلام ہے. جیسے خانہ کعبہ ہے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں کعبہ تو اللہ کا گھر ہے نہیں، اللہ تو کعبہ میں رہتے نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو بیت اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی. ویسے قرآن جو ہے یہ اصل میں اللہ کا کلام نہیں ہے جو اللہ کی صفت ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو کریٹ کیا، کریٹ کر کے پھر اس کو اپنی طرف اس کی نسبت دے دی. ہم کہتے ہیں کلام اللہ ہے، ورنہ یہ اللہ کا کلام. دیکھیں کتنا شدید مسئلہ ہے یہ. تو ولہذا یقول ابن القیم رحمہ اللہ فی الکافیۃ الشافیہ عن الجہم، اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ جنہوں نے بڑی خبر لی ہے جہمیہ کی، معطلہ کی، صفات کی جو تعطیل کرتے ہیں، تو وہ جہم کے بارے میں، یہ جہم کون ہے؟ جہم بن صفوان. تو بڑا رد ابن تیمیہ نے بھی ان کا شدید رد کیا ہے، اور امام ابن القیم نے بھی. تو ابن القیم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جو جہم ہے اس کو صرف نون کی کمی ہے، اگر اس کو نون ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا؟ جہنم. اس نے باتیں بھی بڑی عجیب کی ہیں، تو انشاءاللہ آگے بھی ذکر ہوگا. بڑی عجیب باتیں اس نے کی ہیں، ایمان کے بارے میں، قضاء و قدر کے بارے میں، نظریہ جبر کے بارے میں اس کے یہ خیالات ہیں، یا اسی طرح یہ مسائل. تو امام القیم فرماتے ہیں الکافیۃ الشافیہ، اس کا میں نے کئی مرتبہ آپ کو تعارف دیا ہے، الکافیۃ الشافیہ فی الانتصار للفرقۃ الناجیہ. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ القصیدۃ النونیہ. یہ میں نے کہا کہ امام القیم کا بڑا قصیدہ ہے، معروف قصیدہ ہے، قصیدہ نونیہ کے نام سے. اس میں 5000 سے زیادہ اشعار ہیں، اور ہر شعر کا اختتام نون پہ ہوتا ہے، ہر شعر نون پہ ختم ہوتا ہے، اسی لیے اس کو قصیدہ نونیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی میں نے مثالیں بھی آپ کو دی ہیں، آگے بھی اس کا ذکر آئے گا. تو امام القیم جہم کے بارے میں فرماتے ہیں، جہم بن صفوان کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَضَى بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ فِعْلًا يَقُومُ بِهِ بِلَا بُرْهَانِ، ہے نا نون، تو اسی طرح نون پہ ختم ہوتا ہے. فرماتے ہیں وَقَضَى، اس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا، کس نے؟ جہم نے، کہ بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ، کہ اللہ فاعل نہیں ہے، فِعْلًا يَقُومُ بِهِ بِلَا بُرْهَانِ، ایسا فعل جو اس کے ساتھ رہی، اس طرح صفت ساتھ ہوتی ہے، صفت کبھی جدا تو نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، زندہ، وہ ہمیشہ زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، وہ ہمیشہ قادر ہے. اللہ خالق ہے، وہ ازل سے خالق ہے. پھر اس کی مرضی وہ کب مخلوق بنائے، اللہ کی، وہ اللہ ازل سے رب ہے، پھر اس کی مرضی اگر کوئی نہیں ہو وہ پھر بھی رب ہے، وہ جس طرح ابھی آگے آئے گا. اللہ ازل سے خالق ہے، اگر اس نے کسی کو نہیں بنایا تھا. ٹھیک ہے، البتہ یہ ہے کہ پھر جب خلقت کا جو فعل وجود میں آیا، تو میں نے کہا کہ ایک ہے بالقوہ، ایک ہے بالفعل، ڈی فیکٹو اینڈ ڈی جورے جس کو کہتے ہیں ہم. تو وہی معاملہ ہے. اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل نہیں ہے، ایسا فعل وہ نہیں کرتا ہے جو اس کے ساتھ ہو، یعنی صفت کا انکار کیا. تو ابن القیم فرماتے ہیں بلا برہانی، یہ جو بات کہی اس کی کوئی دلیل، بلا برہان انہوں نے یہ بات کہہ دی، عجیب بات کہہ دی کہ ایک ذات ہے جو صفات سے آ رہی ہے، ایک ذات ہے جو صفات سے. اگر میں آپ سے کہوں کہ انسان کے بارے میں بھی اگر یہ کہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک شخص ہے وہ نا
یعنی نہ اس کی ہائٹ ہے، نہ اس کی بریڈتھ ہے، نہ وہ گورا ہے، نہ وہ کالا ہے، نہ اس کا ہر صفت کا انکار کروں، آپ کہیں گے آپ مذاق کر رہے ہیں. کوئی صفت ایسی کوئی ذات ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو صفات سے آ رہی ہو. ذات اور صفات کا آپس میں تعلق ہے. تو اسی طرح آپ کریں خدا ہے جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، فائنلی کیا بچ جاتا ہے؟ فائنلی کچھ نہیں رہتا ہے. تو اسی لیے امام ابن القیم نے اسی میں لکھا ہے الکافیۃ الشافیہ میں، لکھتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہم جائیں گے، یہ بڑی عمدہ کتاب ہے، لکھتے ہیں کہ جب اہل سنت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گے، وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو دیکھتا تھا، تو سمیع تھا، تو بصیر تھا، یہ تو کہتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ویسے بات کریں گے. لکھتا ہے کہ جو معطلہ ہیں یہ کہیں گے اللہ ہم جانتے ہیں، نہ تو سنتا تھا، نہ تو دیکھتا تھا، نہ تو کلام کا تھا، نہ کوئی فعل تیرے ساتھ قائم تھا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ اسی اعتبار سے امام ابن القیم نے یہاں پہ بھی یہ بات کی ہے. تو قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ جو بڑے معروف علماء میں سے ہیں، دیوبند کے احناف میں سے ہیں، تو انہوں نے بھی بڑا عمدہ مسئلہ اس پہ اٹھایا ہے. فرماتے ہیں، دیکھیں کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں قرآن میں لفظ اللہ استعمال ہوا ہے. فرماتے ہیں ان معنی کلمہ اللہ فی اصطلاح القرآن هو مجموع الذات والصفات. قرآن نے جو لفظ اللہ کو استعمال کیا ہے، لفظ اللہ جب قرآن میں استعمال ہوتا ہے یا احادیث میں استعمال ہوتا ہے تو اللہ سے مراد صرف ذات ہوتی ہے یا صرف صفات، یا ذات اور صفات سے بنی ہوئی ایک، تو کیا ہوتا ہے؟ ذات اور صفات. اللہ جب ہم کہتے ہیں قرآن میں، وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف ذات ہے جس کی کوئی صفت نہیں ہے، نہ وہ یہ ہے کہ یہ خالی صفات ہیں ذات کے بغیر، وہ بھی ناممکن ہے، یہ بھی ناممکن ہے. تو یہ مجموع الذات والصفات ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں ہے لا الذات الخالی عن الصفات ولا الصفات المنفک عن الذات، نہ تو یہ ذات صفات سے آ رہی ہے اور نہ صفات ذات کے بغیر ہے. فلا منہ ان الصفات ذاتیۃ اللہ. فرماتے اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، یا یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ اس کی ذاتی صفات ہے، اس کی ذات کے ساتھ وہ ہے. لا حادث فیہ تعالی و تقدس، وہ اس میں بعد میں نہیں آئی ہے، جو کہتے ہیں نا حلول الحوادث. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، حلول الحوادث، یعنی بعد میں یہ جو ایز ایکسیڈنٹ سے اللہ میں صفات آئی ہے. اللہ پہلے کلام نہیں کرتا تھا، یعنی وہ ناقص تھا، پھر اس نے کلام کیا، اگر ایسا کہیں گے. اللہ پہلے خالق نہیں تھا، بعد میں وہ خالق بن گیا، یعنی اس میں چینجز ہو رہی ہیں. خدا جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، آپ کا خدا ہی چینج ہو رہا ہے، نعوذ باللہ. تو وہی بات قاری طیب صاحب فرماتے ہیں، یہ اللہ کی جو ذات صفات ہیں یہ ذاتی صفات ہے اللہ کی، وہ ازل سے ان سے متصف ہے. لا حادثۃ فیہ، وہ اس میں آئی نہیں ہے بعد میں. تعالی و تقدس، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اور مقدس ہے ان باتوں سے. فلا یمکن ان تنفک عن الذات فی ای حین و شان. فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ صفات ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک لحظہ کے لیے بھی اللہ سے جدا ہو. ٹھیک ہے. فَإِذَا كَانَتْ ذَاتُهُ تَعَالَى قَدِيمًا، جس طرح تو جب اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی جو ذات ہے، یہ ذات اور صفات کا مسئلہ بڑا خطرناک مسئلہ رہا ہے، الذات والصفات. تو قاری صاحب فرماتے ہیں جس طرح اللہ کی ذات کیا ہے؟ قدیم، یعنی ازل سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. یہ جو اللہ کی ذات کا قدیم ہونا، فرماتے ہیں قاری صاحب وَهُوَ مُجْمَعْ عَلَيْهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْأُمَمِ وَالْأَقْوَامِ. فرماتے ہیں اس پہ اجماع ہے تمام اقوام کا اور تمام امتوں کا، حتیٰ کہ غیر مسلم جو ہے، کفار جو ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو خالق ہے، اس کی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ وہ قدیم ہے. ٹھیک ہے. پھر صفات کے بارے میں کنفیوژنس ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں کچھ مذہب، مثلا ہندو مذہب میں جو ہے، ہندو مذہب کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی جو بڑا خدا ہے اس کی ذات کو تو وہ قدیم مانتے ہیں، لیکن پھر اس کی صفات سے وہ ایک ایک خدا اٹھاتے ہیں. جو مشرکین کا بھی معاملہ ہوتا ہے، مسلمانوں میں بھی جو مسلمان مشرک ویسے عجیب لفظ ہے، لیکن کیا کرے، لفظ ہے مسلمان مشرک، جو مسلمانوں میں بھی ہوگا اس کے یہاں بھی جو شرک کا معاملہ ہے وہاں پہ بھی ہے، وہ صفات کو بانٹتے ہیں. تو زیادہ ہندو مذہب میں یا باقی مذاہب میں یہ دیوی دیوتا کا جو تصور ہے، ذات تو اللہ کی ایک ہے، قدیم ہے، اس کو کس نام سے آپ پکاریں، وراٹ پرش اس کو آپ کہیں، کیا کہیں آپ اس کو، اس کی صفات کا جو معاملہ، صفات کے بارے میں کنفیوژنس ہیں. تو ایک ایک صفت سے 10 خدا اس سے پیدا ہوتے ہیں. تو لیکن ذات کے بارے میں اجماع ہے تمام اقوام کا، جو بھی خدا کو مانتے ہیں، خدا کو ماننے والے ایتھیسٹس کو چھوڑ کے، دہریین کو چھوڑ کے، جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اس کی صفات کو کیا مانتے ہیں؟ قدیم. اس پہ اجماع ہے اقوام کا، نہ کہ صرف اہل سنت کا یا مسلمانوں کا. فرماتے ہیں جس طرح اللہ کی صفت قدیم ہے، ذات قدیم ہے اجماعی طور پہ، فصفاتہ تعالی ایضا تکون قدیمۃ قائمۃ بذاتہا، اسی طرح اللہ کی صفات جو یہ بھی قدیم ہے، یعنی پہلے سے، جب سے اللہ ہے تب سے صفات بھی ہیں، قائمۃ بذاتہا، یہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یعنی الگ نہیں ہے اس کی ذات سے. ٹھیک ہے. لأنہا ذاتیۃ لہ، یہ اللہ کی ذاتی ہیں، غیر منفک عنہ، یہ اس سے جدا نہیں ہوتی. فرماتے ہیں فثبت، پس ثابت ہوا، انہ قدیم بذاتہ، اللہ کیا ہے؟ قدیم اپنی ذات کے اعتبار سے، قدیم بصفاتہ، قدیم ہے اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، کما ہوا ابدی بذاتہ، جس طرح وہ ابدی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، ابدی بصفاتہ، اسی طرح وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ یعنی اللہ ازلی ہے ذات و صفات کے ساتھ، اللہ ابدی ہے ذات و صفات کے ساتھ. اللہ جیسے ازل میں متصف تھا صفات سے، بعینہ اللہ
ابد میں بھی صفات سے متصف رہے گا، اس میں تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا ہے. جبکہ معتزلہ اور جہمیہ کے موقف کے مطابق اس میں چینج آتی ہیں، وہ محل للحوادث بن جاتا ہے. تو جو محل للحوادث ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اچھا دیکھیں یہ انہوں نے بتا دیا، یعنی جو ہم نے دیکھا ابھی یہ ما زال بصفاتہ قدیما وغیرہ. پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں امام طحاوی فرماتے ہیں لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. مخلوق کو بنانے کے بعد وہ خالق نہیں بنا، وہ پہلے سے خالق ہے. خالق وہ ہے، لیکن اب جب وہ بنائے گا تب اس کا ظہور ہوگا اس صفت کا. البتہ وہ ازل سے متصف ہے. اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو بنانے کے بعد خالق نہیں بنا. ولا باحداثہ البریۃ استفاد اسم الباری. اور نہ مخلوق کو وجود میں لانے کے بعد وہ کیا بنا؟ باری. یہ بڑا اہم جملہ ہے. لہو معنی الربوبیۃ ولا مربوب. اللہ رب ہے، ربوبیت اس کے لیے تب ہے جب کوئی مربوب نہیں تھا. یعنی ٹھیک ہے، رب فاعل ہے، مربوب مفعول ہے. اللہ تب بھی رب تھا، اس کے لیے تب بھی ربوبیت ثابت ہے جب مربوب کوئی نہیں تھا. ومعنی الخالقیۃ ولا مخلوق. اللہ تب بھی خالق تھا جب کوئی نہیں تھا، جب کوئی مخلوق تھی تب بھی اللہ خالق تھا. پھر جب اس فعل کا ظہور ہوا اس کے نتیجے میں یہ آیا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے پہلے اللہ خالق نہیں تھا، وہ اس صفت سے آری تھا. ہم کہیں گے اللہ بالقوہ وہ خالق تھا، بالقوہ. ٹھیک ہے، پھر وہ بالفعل بھی اس کا ظہور ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ وہ الخالق والخلاق ولو لم یخلق. اللہ خالق اور خلاق ہے. خلاق مبالغہ کا صیغہ ہے. خالق ہے اور خلاق ہے. ولو لم یخلق، اگرچہ وہ مخلوق نہ بنائے. والخالق والباری اسمان من اسمائہ الحسنى التي سمى بها نفسه. یہ خالق اور باری یہ اللہ کے دو نام ہیں جن سے اللہ نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں وهو الخالق الباری المصور. اللہ کیا ہے؟ خالق ہے، باری ہے، المصور ہے. یعنی خالق اور باری کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو جو خلق ہے یاتی بمعنی التقدیر و بمعنی الایجاد. خلق آتا ہے تقدیر، مقدر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور ایجاد کے معنی میں بھی. یعنی جب اللہ ہم کہیں گے اللہ خالق ہے تو اللہ موجد ہے، اس نے مقدر کیا، پہلے اندازہ لگایا، اندازے سے پھر اس نے تخلیق بنائی، ایجاد کیا. اور باری کیا ہے؟ والباری، باری وہ ہے هو الذی یحدث الشیء من العدم الی الوجود. باری وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے. ون ہو کریٹس سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے فلاسفرز کا اور صوفیہ، جو فلسفیانہ صوفی ابن عربی وغیرہ، کہ اللہ نے کیسے کسی چیز کو کریٹ کیا سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ. تو پھر نے اس پہ مسائل کھڑا کیے. پھر وہ ایک بحث اٹھی کہ مادہ قدیم ہے. پھر اس میں وہ تنزلات کا مسئلہ ہو، تنزلات ستہ وغیرہ وغیرہ، وہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، وہ اس پہ خالق ہے کہ ہی کین کریٹ، رادر ہی کریٹڈ سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ. ٹھیک ہے، تو یہ وہ مسئلہ ہے باری کے معنی میں. تو یہی ہے لہو معنی الربوبیۃ ولا مربوب ومعنی الخالقیۃ ولا مخلوق. تو اس کے بارے میں شیخ براق فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ جِنْسِ الَّتِي قَبْلَهَا. یہ اسی جیسا ہے جو اس سے پہلے آیا، ویسا ہی جملہ یہ بھی ہے اس سے پہلے جو بحث آئی. فَهُوَ سُبْحَانَهُ مَوْصُوفٌ بِالرُّبُوبِيَّةِ. اللہ موصوف ہے کس سے؟ ربوبیہ والخالقیہ، اور خالقیہ سے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَخْلُوقٌ وَلَا مَرْبُوبٌ. اگر مخلوق اور مربوب نہ ہو پھر بھی وہ خالق اور رب ہے. فَلَيْسَ مُفْتَقِرًا فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ إِلَى خَلْقِهِ. یہ دیکھیں بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ محتاج نہیں ہے، مفتقر کہتے ہیں فقیر، محتاج. اللہ محتاج نہیں ہے اپنے اسماء و صفات میں مخلوق کا، کہ مخلوق ہوں گی تب وہ ہوگا. نہیں، مخلوق ہے نہ ہے، اللہ پھر بھی ویسا ہی ہے. اللہ پھر بھی ان صفات سے موصوف ہے، ان صفات سے متصف ہے. پھر اس کی مثال دی ہے امام الطحاوی رحمہ اللہ نے. فرماتے ہیں میں مثال دیتا ہوں. اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، ہے نا؟ کرے گا نا؟ کب کرے گا؟ ہے نا؟ بھارت ایک نہ ایک دن ہم مریں گے سب، تو مر کے پھر سب کو زندہ ہونا ہے، پھر اللہ کے دربار میں جانا حساب کتاب کے لیے. لیکن ابھی اس نے زندہ نہیں کیا مردوں کو سب کو مت نا، لیکن ہم اس کو پھر بھی کہتے ہیں محی الموتیٰ، وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. اگر جہمیہ کے فلسفے کے مطابق دیکھیں گے اللہ کو ہم نہیں کہتے، کیونکہ اس نے بھی زندہ کیا ہی نہیں ہے مخلوقات کو. سمجھائی بات؟ تو وہی بات امام صاحب فرماتے ہیں وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَا اسْتَحَقَّ هَذَا الْاسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ. فرماتے ہیں مردوں کو زندہ کرنے کے بعد جس طرح وہ محی الموتیٰ ہوگا، مردوں کو زندہ کرنے والا، اس اسم کا وہ آج بھی اسی طرح مستحق ہے، اگرچہ اس نے ابھی مردوں کو زندہ نہیں کیا کبھی. ٹھیک ہے، کرام معجزے کے طور پہ کبھی ہوا ہے، لیکن مجموعی طور پہ ویسا نہیں ہوا ہے. جس طرح مردوں کو زندہ کرنے کے بعد، ان کو احیا کرنے کے بعد، احیا، ٹھیک ہے، اسی سے ہے احیاء العلوم. اس کو غلطی سے لوگ احیاء العلوم پڑھتے ہیں. احیا، یہ احیا ہے، احیا.
احیا یحیی احیا کے معنی زندہ کرنا, احیاء العلوم کا مطلب علوم کو زندہ کرنا. تو محیی جس کو ہم کہتے ہیں کشمیر محی دین, محی دین کون ہے اصل میں؟ محی الدین, محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی, محی الدین دین کو زندہ کرنے والا. تو ہمارے یہاں اس کو محی دین کہتے ہیں, اور اگر زیادہ ہو تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں ماہی ماہی. تو ماہی اس آسان چھو سوسا محی الدین اصل میں, چونکہ ہم نام ہی غلط کہتے ہیں پھر وہ کام بھی بیچارہ نہیں کر پاتا ہے صحیح. اگر ہم اس کو بچپن سے کہیں کہ تم محی الدین ہو, دین کو زندہ کرنے والے ہو, تو وہ مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کذالک استحق اسم الخالق قبل انشائہم, مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے وہ جس طرح محی الدین ہے, اسی طرح مخلوق کو بنانے سے پہلے بھی وہ کیا ہے؟ خالق. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر, یہ معروف جملہ ہے. حالانکہ اس پہ بھی اگر آپ فلسفیانہ انداز میں دیکھیں گے تو یہ بھی ایک بڑا فلسفہ ہے, لیکن آسان عقیدہ آسان ہے. ذالک یہ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ, ہر چیز اللہ کی محتاج ہے, ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. اس میں ہر چیز آ جاتی ہے, چھوٹی بڑی, اور اس میں آ جاتے ہیں انبیاء بھی, اس میں آ جاتے ہیں مرسلین بھی, اس میں اولیاء کی تو بات ہی نہیں, اولیاء بھی اس میں سب آ جاتے ہیں, اس میں ملائکہ, ہر چیز اللہ کی کیا ہے؟ محتاج. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ میں اس کا سب سے زیادہ مظاہرہ کب ہوا ہے؟ طائف سے واپسی پہ جو آپ نے دعا پڑھی تھی, اس کو دیکھیں آپ سیرت کتابوں میں, اس میں کس طرح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عاجزی, اپنی محتاجی کا اظہار کیا اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ, اور ہر کام اللہ کے لیے کیا ہے؟ آسان. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل لا يحتاج إلى شيء, اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اور اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں, اور وہ سمیع سننے والا ہے, اور البصیر ہے دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر, اس کے بارے میں شیخ ابن معنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, بڑے علماء میں سے شیخ الالبانی کے اساتذہ میں سے آپ ان کو سمجھیں. تو وہ فرماتے ہیں, ابن ایک نقطہ اٹھایا ہے شیخ ابن معنیہ نے, فرماتے ہیں یجیء فی کلام بعض الناس, فرماتے ہیں بعض لوگوں کے کلام میں کیا آتا ہے؟ وہو علی ما یشاء قدیر, اللہ جو چاہے اس پہ وہ قادر ہے, اللہ جو چاہے اس پہ قادر ہے, یعنی جس کو اللہ چاہے اس پہ قادر ہے. لیکن یہ بات صحیح ولیس ذالک بصواب, یہ صحیح بات, بل الصواب ما جاء به الکتاب والسنہ, صحیح وہ ہے جو قرآن و سنت میں آیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. لعموم مشیئتہ وقدرتہ تعالی, کیونکہ اللہ کی مشیت اور قدرت ہر چیز پہ حاوی ہے, کوئی بھی چیز اس سے خارج نہیں. خلافا لاہل الاعتزال, معتزلہ کے خلاف. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ الذین یقولون, جو کہتے ہیں ان اللہ سبحانہ لم یرد من العبد وقوع المعاصی, وہ کہتے ہیں کہ معتزلہ کہ اللہ جو ہے, اللہ نے انسان سے, اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ بندہ گناہ کرے, اللہ نے کیا چاہا؟ بندہ گناہ نہ کرے. بل وقعت من العبد بارادتہ لا بارادت اللہ, لیکن یہ بندے کے ارادے سے گناہ ہوا, یعنی اللہ نے چاہا کہ یہ بندہ گناہ نہ کرے لیکن بندے نے گناہ کیا. اس پہ پچھلی کلاس میں ہم نے بات, یعنی پچھلی کلاس نہیں, جو 19ویں کلاس ہے, 19th کلاس میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اللہ کی جو مشیت ہے یا جو ارادہ ہے وہ دو طرح کا ہے, ارادہ خلقیہ اور ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ. تو اس کو آپ دیکھیں, یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں معتزلہ کہ اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ بندہ گناہ کرے, لیکن بندے نے پھر بھی گناہ کیا, تو بندے کی مشیت اللہ کی مشیت پہ غالب ہو گئی, جس پہ ہم نے بات کی تھی. ٹھیک ہے. اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. لیکچر نمبر 19 میں ہم نے اسی مسئلے پہ بات کی ہے کہ اللہ کا جو ارادہ ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ, اور ہر چیز اس کی محتاج ہے. تو فالمخلوق فقیر الی اللہ من جمیع الوجوہ, مخلوق اللہ کی محتاج ہے کس اعتبار سے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں مخلوق اللہ کی محتاج ہے کس اعتبار سے, تو جواب کیا ہوگا؟ ہاں, ہر اعتبار سے, ہر اعتبار سے ہم اس کے, یہی ہے من جمیع الوجوہ, ہر اعتبار سے, ہر سمت سے ہم اللہ کے کیا ہے؟ واللہ غنی عن خلقہ من جمیع الوجوہ. اچھا, ہم اللہ کے محتاج ہیں کس اعتبار سے؟ ہر اعتبار سے. اور اللہ غنی ہے مخلوق سے کس اعتبار سے؟ ہر اعتبار سے. ٹھیک ہے. قال تعالی, اللہ پاک خود فرماتے ہیں سورۃ فاطر آیت نمبر 15, یا ایھا الناس, اے لوگو, انتم الفقراء, تم کیا ہو؟ فقیر, محتاج, الی اللہ, اللہ کی طرف, یعنی سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ ہی کیا ہے؟ غنی اور قابل ستائش, قابل تعریف. تو شیخ براق نے اس کی تھوڑا مزید وضاحت کی ہے, فرماتے ہیں فَكُلُّ شَيْءٍ مُفْتَقِرٌ كُلُّ شَيْءٍ مُفْتَقِرٌ إِلَى اللَّهِ فِي وُجُودِهِ, ہر چیز اللہ کی محتاج کس میں ہے؟ وجود میں. کس میں؟ وجود میں. اللہ وجود میں نہ لائے تو وہ نہیں, وجود میں نہ لائے تو خود وجود میں نہیں آ سکتی. ہر چیز اللہ کی محتاج ہے وجود میں. وفی بقائہ, پھر باقی رہنے میں, قیوم ہے وہ, قیوم, وہ خالق بھی ہے اور قیوم بھی ہے. وفی مصالحہ, اور اپنی فائدوں میں, جس میں اس کے مصالح ہیں, منافع ہیں اس کے.
وفی کل شؤونہ، اور ہر کام میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. فالغنا المطلق من لوازم ذات الرب تعالی، فرماتے ہیں مطلق طور پہ غنی ہونا، ایبسولوٹ غنی ہونا، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، اللہ کی لوازم ذات میں سے ہے. والفقر من لوازم المخلوق، اور محتاجی ہمارے لوازم میں سے ہے. فالفقر صفت ذاتیہ للمخلوق، فقر جو ہے یہ ذاتی صفت ہے ہماری مخلوق کی. والغنا صفت ذاتیہ للخالق، اور غنا جو ہے یہ ذاتی صفت ہے کس کی؟ اس کے بعد آخری جملہ فرمایا انہوں نے، یہ بڑا اہم جملہ ہے، اور یہ جو ہے یہ اصول ہے اسماء و صفات کے بارے میں. یہ وہ قطعی اصول ہے، قطعی اصول اہل السنہ کا، کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. جب ہم نے اللہ کی صفات کو مانا، اب ہم نے کہا کہ اللہ کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، یہ صفت ہے، تو اب کسی کے دماغ میں یہ کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے جیسا ہے نا. تو ساتھ میں کیا کہا؟ لیس کمثلہ شیء، لیکن اس کے جیسا پھر بھی کوئی نہیں ہے. اب اس پہ بحث ہے، یہ جو کاف یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اس پہ بھی بڑی بحثیں ہوئی ہیں. یہ کیوں وہاں پہ استعمال ہوا؟ تو یہاں پہ اس کا موقع نہیں ہے، وہ آپ کو مل جائے گا خصوصاً اصول فقہ کی کتابوں میں. جب آپ حقیقہ اور مجاز کی بحثیں پڑھتے ہیں وہاں پہ اس پہ بات ہوئی ہے. یا جو تفاسیر وغیرہ میں لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا، وہو السمیع البصیر. تو یہ جو ہے فقولہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں. رد علی اہل التشبیہ والتکییف، اس میں رد ہے کن کا؟ اہل تشبیہ کا، جو اللہ کو مخلوق کے ساتھ مشابہ قرار دیتے ہیں. والتکییف، یا جو دیکھیں تشبیہ اور تکییف میں فرق ہے. تشبیہ کا مطلب ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ کی یہ صفت اس کے جیسی ہے، ہمارے جیسی ہے، ٹھیک ہے، اللہ دیکھتا ہے ہماری طرف، اس کی آنکھ ہے، نعوذ باللہ، یہ کفر ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا تشبیہ دینا. تکییف ہو گیا آپ اللہ کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہ دے لیکن کیفیت بیان کریں، وہ ایسی ہے. تشبیہ کسی کے ساتھ نہ دے لیکن تکییف، کیفیت بیان کرنا. کیفیت بیان کرنا بھی کفر ہے اور تشبیہ بھی کیا ہے؟ کفر. تو یہ جو ہے لیس کمثلہ شیء، اس میں کن کا رد ہے؟ اہل التشبیہ اور اہل التکییف کا. اور ساتھ میں وہو السمیع البصیر، اور وہ سمیع اور بصیر، اس میں کن کا رد ہے؟ رد علی اہل التعطیل، اس میں اہل تعطیل جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بھی بات کی، آگے بھی بات ہوگی، خصوصاً معتزلہ، جہمیہ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، قرآن کی آیت ہے نا، سورۃ الشورى کی آیت. شعراء نہیں، شورا، مشورہ، کنسلٹیشن، وہی سورہ. تو فدلت علی الحق ورد الباطل، اس میں حق کا اس بات بھی ہے، وہ یہ ہے، یہ حق کا اس بات ہے کہ اللہ کی صفات ہے، اور باطل کا رد ہے لیس کمثلہ شیء. وفیہا رکائز المذہب الحق، اور اس میں فوکس ہے، مین فوکل پوائنٹ جو اہل السنہ مذہب حق کا وہ کیا ہے؟ وہ ہوا یہ ہے اسماء و صفات کے بارے میں اہل السنہ کا موقف. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اثبات صفات الکمال للہ تعالی، اللہ کے لیے صفات کمال کو ماننا، ان کا اثبات کرنا. والنفی مماثلتہ للمخلوقات، لیکن مخلوقات کے ساتھ انکار کرنا کہ اللہ کی جو صفات مخلوق کی صفات جیسی نہیں ہے. والنفی العلم بالکیفیہ، اور کیفیت کا بھی انکار کرنا. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، یہ صفت ہے. ایک ہوگی آپ انکار کریں گے، تعویلات کریں گے، وہ صحیح نہیں ہے. آپ کہیں گے اللہ نزول فرماتے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے، کیسے؟ کیفیت معلوم، ٹھیک ہے، سمجھائی بات. تو فإنہ اذا کان تعالی لا مثل لہ، تو جب اللہ کے جیسا کوئی نہیں، فلا یعلم کیف هو الا هو، تو کوئی نہیں جان سکتا کہ اللہ کیسا ہے سوائے اس کے، ہے نا. تو ہم اللہ کے بارے میں یہی کہیں گے جو یہ ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ٹھیک ہے. تو یہ آج کی کلاس تھی. تو انشاءاللہ اس پہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے جب ہم نے وہ صفات کے بارے میں بات کی تھی. تو آگے بھی اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم. اللہ ربی واحد وأنا بذلك أشهد، لا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد وشهد